الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے. اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارور کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں. اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر فرمایا کہ زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کس اندازے سے بنائی ہے، کس نوعیت کے ساتھ بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے روزیاں کر دی ہے، یعنی اناج ہے، اس میں پھل ہے، ہر طرح کے برتنے کے چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے. اور وہ چیزیں کر دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو رزق پہنچانے والا ہے. حقیقی رازق رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. دنیا میں سب اسباب ہیں، حقیقی رزاق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. رزق سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا رزق کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بچہ پیدا کریں گے تو زیادہ بچوں کی رزق کو پالن پوشن یہ ہمارے لیے بھاری پڑے گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو بڑھاؤ، میں قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. رزق دینے والا اللہ ہے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوشش کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے نہ جانے کتنی جاندار چیزیں روئے زمین پر ہے. ہم انسان کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ روئے زمین پر کتنے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رزاقیت دیکھیے کہ کوئی بھی انسان روئے زمین پر بھوکا نہیں سوتا. انسان تو انسان، کوئی بھی جانور روئے زمین پر بھوکا نہیں سوتا. یہاں تک کہ کوئی اندھا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی لنجا، کوئی بھی روئے زمین پر بھوکا نہیں سوتا. ایک شخص ایک درخت کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا ایک چڑیا ہے، ایک چڑیا دانہ لاتی ہے اور سانپ کے منہ میں جو ہے وہ ڈالا کرتی ہے. اس طرح سے سانپ جو ہے پرورش پا رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے پاس ہمارے خزانے نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
جو رزق ہمیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جتنا رزق ہمارے پاس ہے سمجھو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جو چیز موجود ہے وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے، روئے زمین میں جتنی ہیں، بلکہ ایک قطرہ بھی، اس کی بھی مثال ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چیز پیدا فرما دے، جو چیز عطا فرما دے، اس کے یہاں کیا چیز کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب ہم رزق اتارتے ہیں تو اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمیں فراوانی کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، مثال بارش کی مثال لے لیجئے، بارش ایک اندازے کے مطابق اتری تو اچھی ہے، لیکن اگر اندازے سے زیادہ آ گئی تو یہی بارش نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، مان لیجئے فرض کیجئے ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم پانی کو اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمارے پاس اناج کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اناج کو اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اناج جو ہے وافر مقدار میں آ جائے گا تو لوگ اس کو نہیں کھائیں گے، وہ خراب ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کوئی چیز زیادہ آ جاتی ہے مارکیٹ میں، سستی ہو جاتی ہے، اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ کاشتکار اس کو بیچنے کے بجائے اس کو پھینکنے لگتا ہے۔ ٹماٹروں کے بارے میں کتنی مرتبہ اخبار میں پڑھنے آتا ہے کہ اتنا بھاؤ اس کا کم ہو گیا، اتنا بھاؤ کم ہو گیا کہ کاشتکار کو اپنے یہاں سے مارکیٹ میں پہنچانے میں جتنے پیسے لگ رہے ہیں اس سے کم پیسوں میں وہ ٹماٹر جو ہے وہ فروخت ہوں گے۔ اس لیے کاشتکار کیا کرتا ہے، ان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خزانے ہیں ہر چیز کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے، ایک اندازے کے مطابق جو ہے ہم ہر چیز کو اتارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو باور کرنے والیاں ہیں۔ یہ ہوائیں بادلوں میں پانی بھرتی ہے تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں ہے۔ ہم پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ سمندروں میں پانی ہے، یہ زمین میں پانی ہے، یہ دریاؤں میں پانی ہے، یہ کنووں میں پانی ہے۔ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، آسمان کا۔ اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو روئے زمین پر کہیں آپ کو پانی موجود نہیں ہوگا، اور سب سے اچھا پانی جو پینے کے لائق ہے وہ آسمان کا پانی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بادل آتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہے، ہواؤں میں سے جو ہے ہوائی جہاز گزرتے ہیں ان کو پانی نہیں لگتا، انسان گزرتا ہے پانی نہیں لگتا، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے یہی بادل وافر مقدار میں پانی برسانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ شہر بہنے لگتا ہے، ندیاں بہنے لگتی ہے، دریا بہنے لگتے ہیں، تالاب بھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پانی سے روئے زمین جو ہے وہ لبالب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے تم کچھ اس کے خزانچی نہیں ہیں، تم پانی برسانے پہ قادر نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی مارے اور ہم ہی وارث ہے۔ یہ موت ایک ایسا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عجیب و غریب راز ہے، اس کی حقیقت کو ابھی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اس کو پیدا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ کس کی کتنی زندگی ہونے والی ہے، کون کتنا جینے والا ہے، کون کب مرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جان سکتی وہ کس روئے زمین پر مرنے والی ہے، کب مرنے والی ہے۔ یہ سب عجیب و غریب یہ موت کا فلسفہ ہے، موت و حیات کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مرنے والا صحت یاب ہو گیا ہے اور ایک آدمی صحت و تندرست ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو یہ موت اور زندگی ہم ہی دینے والے ہیں، اور ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ساری چیزوں کے جو کہتے دنیا میں لوگ کہتے ہم اس کے مالک، ہم اس کے مالک، کوئی نہیں رہنے والا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔